الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج 3 رمضان المبارک ہے اور 3 رمضان المبارک حضرت سیدتنا خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم عرس ہے، یوم وصال ہے، یوم وفات ہے۔ تو اسی نسبت سے میں آپ کے سامنے آپ کے کچھ فضائل، مناقب وغیرہ عرض کروں گا۔ حضرت سیدۃ نساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک تو یہ شعر کی درستگی فرما لیں۔ بعض آج کل شعراء یہ شعر پڑھتے ہیں تو ایک لفظ ٹھیک نہیں پڑھتے۔ صبح میں یوٹیوب کے اوپر سید شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، ان کی کربلا کی بڑی مشہور تقریر ہوا کرتی تھی۔ میں نے ان کی زبانی صبح شعر سنا: سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر میں جو لفظ ہے نا زاہدہ، ہمارے بعض لوگ اس کو ظاہرہ پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا ایک میں یہ اصلاح بھی کر دوں کہ یہ لفظ ہے زاہدہ۔ زاہدہ یہ وہی لفظ ہے جس کو عربی میں ہم بتول کہتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ بتول۔ تو بتول کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی کرنے والی، دنیا سے اعراض کرنے والی، دنیا سے کنارہ کشی کرنے والی۔ تو وہ لفظ ہے سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ مفہوم اس کا یہ بنتا ہے، سیدہ کا مطلب ہوتا ہے ہماری آقا، زاہدہ دنیا سے بے رغبتی کرنے والی، دنیا سے کنارہ کشی کرنے والی، دنیا سے اعراض کرنے والی۔ طیبہ کا مطلب ہے پاک، طاہرہ کا مطلب ہے پاک، لیکن دونوں پاکوں میں فرق ہے، ظاہری اور باطنی دونوں طہارت کی حاملہ، ظاہری طہارت بھی ہے اور باطنی طہارت بھی ہے۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کی جو راحت ہے ان پر سلام ہو۔ تو یہ شعر آپ ذرا جس وقت ہمارے نعت خواں حضرات پڑھتے ہیں تھوڑی غلطی کر جاتے ہیں، انہیں سمجھائیں کہ یہ شعر زاہدہ لفظ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں، اور انہی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آگے آل چلی ہے۔ انہی کے صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا حسن مجتبی اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہم اگر سیرت دیکھیں تو ہمیں اس سے بہت سارا سبق حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ کبھی ہنسی نہیں تھی، بلکہ آپ کی طرف ایک شعر بھی منسوب ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ نے یہ شعر کہا: صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام لسرنا لیالیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال سے مجھ پر وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں، وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ دنوں پر ٹوٹتے تو یہ راتیں بن جاتی، دن رات بن جاتے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے بخاری شریف کے اندر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تدفین ہوئی وصال ظاہری کے بعد، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: بلال، بڑا تعجب ہے کہ تم نے ان ہاتھوں سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی دی ہے، یعنی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کر دیا۔ تو وہ بڑا یعنی تعجب کا اظہار فرما رہی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے اور تم نے کس طرح، تمہارا دل کس طرح گوارا کر گیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تم اس طرح چھوڑ آئے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہو گئے۔ بہرحال ان کا ایک غم کا انداز تھا۔ اب اگلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کبھی مسکرائی نہیں، مسکراہٹیں ختم ہو گئی، بلکہ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنے وصال سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور نزدیک کیا اور کان میں کچھ سرگوشی فرمائی. سرگوشی کا مطلب یعنی کان میں کوئی بات کی آہستہ آواز سے، کسی اور کو پتہ نہ چلے. تو آپ نے رونا شروع کر دیا. دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب کیا اور پھر سرگوشی فرمائی، تو اس سرگوشی پر آپ نے ہنسنا شروع کر دیا. جو اس وقت بیویاں موجود تھی وہ پریشان تھی کہ یہ کیا مسئلہ بنا، ایک بار سرگوشی پر روئی ہیں، دوسری بار سرگوشی پر مسکرائی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں تو حضرت سیدہ نے نہ بتایا، لیکن بعد میں کسی نے پوچھا تو آپ نے بتایا اصل میں وحو علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا تھا کہ میں ان قریب اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں. میں نے رونا شروع کر دیا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ مجھے فرمایا تم مجھ سے سب سے پہلے ملنے والی ہو، یعنی میرے بعد سب سے پہلے وصال تمہارا ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے صرف 6 مہینے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ظاہری ہو گیا تھا. آپ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کبھی آپ مسکرائی نہیں تھی، صرف ایک موقع تھا جب آپ مسکرائی تھی. حدیث مبارکہ میں ہے وہ موقع یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج میں سے ایک زوجہ سے آپ اس مسئلے پر بات کر رہی تھی کہ میرے وصال کے بعد پردے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا، میرے وصال کے بعد پردے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا، کیونکہ اس دور کے اندر یہ جس طرح ہمارے ہاں ڈولیاں ہوتی ہیں اس طرح ڈولیاں نہیں تھی. آپ کو معلوم ہے آج بھی گاؤں پنڈ کے اندر وہ گھر کی جو چرپائی ہوتی ہے اس پر ہی دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سے آپ نے یہ فرمایا کہ میرے لیے کوئی ایسا انتظام کرو کہ میرے وصال کے بعد بھی کوئی میرے کفن کے اوپر دیکھ نہ سکے، کسی مرد کی نگاہ نہ پڑے. تو انہوں نے کیا اہتمام کیا، انہوں نے جو آپ کے لیے ڈولی تیار کی تھی جس میں آپ کی میت مبارک کو رکھنا تھا اس کے اوپر گھاس پھوس اور جھاڑیاں وغیرہ رکھ دی. تو حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس وقت یہ دیکھا تو آپ مسکرائیں، اس بات پر مسکرائیں کہ تم نے میرے لیے کس قدر پردے کا اہتمام کیا ہے. صرف یہ موقع تھا کہ آپ مسکرائی، اس کے علاوہ آپ ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد مسکرائی نہیں. عربی کا ایک مقولہ ہے، میں اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں. تو مقولہ ہے کہ ایک بندہ ساری عمر مسجد میں داخل نہیں ہوا، بس اس وقت مسجد میں داخل ہوا کہ جب اس کی اپنی نماز جنازہ پڑھی جانے والی تھی. اور ایک عورت ساری عمر بے پردہ رہی، بس ایک ہی موقع پر پردہ کیا تھا کہ جس وقت اس کو کفن میں لپیٹا گیا تھا. تو یہ افسوس کی بات ہے آج کل ہمارے ہاں صرف یہ پردہ سمجھا ہے کہ بس مرنے کے بعد ہی عورتوں کا پردہ ہے، جیتے جی کوئی پردہ نہیں، معاذ اللہ. تو اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ نے کس قدر جو ہے نا وہ اپنے پردے کا اہتمام فرمایا. بلکہ یہی نہیں، حدیث مبارکہ میں ہے، اعلی حضرت بریلوی سے بھی یہ سوال ہوا کہ روایت میں مشہور ہے کہ ہر بندے کی روح جناب عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قبض کرتے ہیں، ملک الموت جنہیں کہا جاتا ہے. لیکن حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اعزاز ہے کہ ان کی روح حضرت اسرائیل نہیں نکالیں گے، بلکہ ان کی روح بغیر کسی واسطے کے رب ذوالجلال خود قبض فرمائے گا. اعلی حضرت بریلوی نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے. یعنی بات سمجھتے ہیں نا یہ بات اپنی طرف سے جو بندے کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، باقاعدہ اتھینٹک روایت ہے کہ بغیر وسیلے کے، کہ کسی کا وسیلہ نہ ہو مرد کا، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح رب ذوالجلال خود قبض فرمائے گا. اور یہی نہیں، اس سے بڑھ کر آگے آپ چلیں تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس وقت پل صراط سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گزر ہوگا تو رب ذوالجلال اعلان فرمائے گا منادی کے ذریعے یا خود اپنی شان کے مطابق کہ اے اہل محشر سب کے سب اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو. اے اہل محشر سب کے سب اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ اب میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کے پل صراط سے گزرنے کا وقت ہے. تو عرصہ محشر میں، میدان محشر کے اندر سارے کے سارے اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، سب کے سب اپنی نگاہیں نیچے کر لیں گے. کیوں؟ کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اعزاز ہے یہ
کہ انہیں اس حالت میں بھی کوئی نہ دیکھے کہ آپ پل صراط کو عبور کر رہی ہیں۔ لیکن ادھر یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، کیونکہ مسئلے سے بات نکل آئی، عام طور پر آج کل یہ لوگ تھوڑی تھوڑی اس بارے میں بات بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا عورت کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد شوہر کیا عورت کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ ویسے ایک مسئلہ میں آپ کو عرض کر دوں، بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو غسل تھا حضرت علی پاک نے خود دیا تھا، اور یہ آپ کی خاصیت ہے، آپ کے علاوہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ اپنی عورت کو خود غسل دے، صرف یہ آپ کی خاصیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اجازت عطا فرمائی تھی کہ تم صرف میری شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دے سکتے ہو، اس کے علاوہ پوری کائنات میں کسی کو اجازت نہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد اپنی بیوی کو غسل دے سکے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، اگر کسی شخص کی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کو چھو نہیں سکتا۔ چھونے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کپڑوں کے اس کے بدن کو چھو نہیں سکتا، ویسے اس کو قبر میں اتار سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کی میت کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اپنی بیوی کی میت کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اس کے کفن کو بھی چھو سکتا ہے اتارنے کے لیے قبر میں، اور اس کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ بعض لوگ اس بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ مرنے کے بعد بیوی سے پردہ ہو گیا، ایسی بات غلط ہے، صرف چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی عورت ایسی جگہ پر فوت ہو گئی کہ جہاں اس کو کوئی غسل دینے والا نہیں ہے تو کیا کیا جائے گا؟ تو ادھر علماء نے یہ لکھا کہ اس کا شوہر ہی ہاتھوں پر گلوز وغیرہ چڑھا کر اپنی بیوی کو تیمم کروا دے گا، غسل نہیں کروائے گا، غسل نہیں کروائے گا، اپنی بیوی کو گلوز وغیرہ اس طرح کے چڑھا کے کہ جس سے جو ہے وہ عورت کے بدن کی گرمی مرد کو محسوس نہ ہو، وہ اس عورت کو تیمم کروا دے گا۔ اور تیمم میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، صرف جو ہے نا وہ دونوں ہاتھوں کا تیمم ہوگا اور چہرے کا تیمم ہوگا، یہ طریقہ کار ہے۔ لیکن یہ مسئلہ غلط ہے کہ جو ہے نا وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ کندھا بھی نہیں دے سکتا۔ اچھا، بعض لوگوں کو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی غیر محرم عورت جو ہے اس کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتے، یہ مسئلہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں، ایک بیوی فوت ہو گئی، اس کے جو گھر والے ہیں وہ تو چند ہیں، مثلا اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بھتیجا ہے، اس کا بھانجا ہے، ان سے پردہ نہیں ہے، باقی سب سے تو پردہ ہی ہے۔ اگر ہم یہ شرط لگا دیں کہ کوئی غیر بندہ اس کے جنازے کو کندھا بھی نہیں دے سکتا تو اس میں تو بڑی مشکل ہو جائے گی کہ وہ تو چار بندے ہی ہیں، وہ چار کے چار ہے، وہ قبرستان تک اس طرح لے کر جائیں گے، تو یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ باہر کے اپنا افراد بھی اگر میت کو کندھا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ہاں چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں یہ ہمارے ہاں ایک اچھا طریقہ کار ہے کہ جس وقت کسی عورت کی تدفین ہوتی ہے تو ارد گرد پردہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک خاص اہتمام یہ رکھنا چاہیے کہ اس پردے میں بھی صرف میت کا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا بھتیجا ہو یا بھانجا ہو یا پوتا ہو یا نواسا ہو یا اس کا شوہر ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ شوہر کے جو رشتہ دار ہیں آگے، مثال کے طور پر اس کے شوہر کا جو بھتیجا ہے، بھانجا ہے، اس سے اس کا پردہ ہے، لہذا وہ اس وقت بھی تدفین کے وقت بھی وہ دور رہیں گے۔ تدفین کے وقت جو عورت کی قبر پر جو ہمارے ہاں ایک اچھا رواج ہے کہ پردے کا اہتمام کرتے ہیں چادر وغیرہ ڈال کر، اس میں بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ صرف وہ حضرات ہوں کہ جن سے اس عورت کا پردہ نہیں ہے، باقی حضرات جو ہیں وہ جنازے کے وقت، تدفین کے وقت، قبر میں اتارے جانے کے وقت دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔